بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد بن تغلق۔ کس نمبر 3۔ ٹوکن کرنسی ایک عظیم معاشی خواب یا تاریخ کی سب سے بڑی مالی غلطی۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج حکومت اعلان کر دے کہ اب عام کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی 1000 روپے کے نوٹ کے برابر ہوگا۔ ابتدا میں شاید سب خوش ہو جائیں، لیکن اگر ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر وہی نوٹ چھاپنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ 700 سال پہلے محمد بن تغلق نے بھی کچھ ایسا ہی تجربہ کیا تھا۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے پوری سلطنت کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہانی کا آغاز 1329 دارالحکومت کی منتقلی کا منصوبہ ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن محمد بن تغلق کے ذہن میں ایک اور بڑا منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ سلطان کی خواہش تھی کہ دہلی سلطنت دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بن جائے، مگر ایک مسئلہ تھا۔ سلطنت بہت بڑی ہو چکی تھی، فوج بھی پہلے سے کئی زیادہ وسیع تھی، صوبوں کا انتظام بھی مہنگا ہو گیا تھا، اور سونے چاندی کے سکے کم پڑنے لگے تھے۔ سلطان کی سوچ۔ ایک رات سلطان اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے میز پر سونے کا ایک سکہ رکھا، پھر ایک تانبے کا سکہ اٹھایا اور پوچھا، اگر حکومت دونوں کو برابر قرار دے دے تو کیا فرق رہ جائے گا؟ دربار میں خاموشی چھا گئی، کسی نے جواب نہ دیا۔ سلطان نے کہا، دولت دانت میں نہیں ہوتی، حکومت کے اعتماد میں ہوتی ہے۔ یہ خیال اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ ایک انقلابی اعلان۔ چند دن بعد شاہی فرمان جاری ہوا، اب تانبے اور پیتل کے سکے بھی چاندی کے سکوں کے برابر قانونی حیثیت رکھتے تھے، یعنی لوگ ٹیکس بھی ان سکوں سے ادا کر سکتے تھے، خرید و فروخت بھی انہی سے کر سکتے تھے، اور سرکاری خزانہ بھی انہیں قبول کرے گا۔ ابتدا میں لوگ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بازار میں خوشی۔ ایک تاجر بولا، اب تجارت آسان ہو جائے گی۔ ایک سپاہی نے کہا، اب سکے زیادہ ہوں گے، کاروبار بھی بڑھے گا۔ سلطان کو یقین تھا کہ اس کا منصوبہ سلطنت کی معیشت بدل لے گا۔ در حقیقت یہ خیال بالکل نیا نہیں تھا۔ چین میں اس سے پہلے کاغذی اور متبادل کرنسی کے مختلف تجربات ہو چکے تھے، اور غالب امکان ہے کہ محمد بن تغلق ان سے واقف تھا۔ پھر کیا ہوا؟ شروع کے چند ہفتے سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن پھر ایک سنار نے اپنے دوست سے کہا، اگر شاہی سکے تانبے کے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی سکے بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، اور حکومت کیسے پہچانے گی؟ بس یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ ہر گھر ایک ٹکسال۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے گھروں میں سکے بنانے شروع کر دیے۔ جعلی سکے اصلی سکوں جیسے دکھائی دیتے تھے۔ کسان، تاجر اور بعض بے ایمان اہلکار بھی جعلی سکوں کا استعمال کرنے لگے۔ بازار میں اصلی اور نقلی سکوں میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ معیشت کا بحران۔ چند ہی مہینوں میں بازار جعلی سکوں سے بھر گیا۔ سرکاری خزانہ بھی یہی سکے وصول کرنے لگا، لیکن ان سکوں کی حقیقی ذاتی قیمت بہت کم تھی۔ تاجروں نے اچھا مال فروخت کرنا کم کر دیا، کئی لوگوں نے سونا اور چاندی چھپا دی۔ بازار کا اعتماد ٹوٹنے لگا اور تجارت متاثر ہونے لگی۔ سلطان کو حقیقت کا احساس۔ محمد بن تغلق نے دیکھا کہ منصوبہ ناکام ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا، تمام تانبے کے سکے واپس لائے جائیں، اور اعلان کیا، جو شخص تانبے کا سکہ واپس کرے گا اسے اس کے بدلے چاندی یا سونے کا سکہ دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ عوام کے لیے تو ریلیف تھا، لیکن شاہی خزانے پر بہت بڑا بوجھ بن گیا، کیونکہ حکومت کو جعلی اور اصلی دونوں قسم کے کئی سکے واپس لینے پڑے۔ آخر یہ منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ سلطان کا خیال غلط نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کرنسی کے لیے ضروری تھا مضبوط سرکاری ٹکسال، جدید حفاظتی نظام، جعلی سکوں کی روک تھام، مؤثر نگرانی۔ 14ویں صدی میں یہ سب ممکن نہیں تھا، اسی لیے ایک اچھا نظریہ
عملی طور پر ناکام ثابت ہوا۔ حقیقت یا افسانہ؟ اکثر کہا جاتا ہے محمد بن تغلق کے دور میں ہر گھر ٹکسال بن گیا تھا۔ حقیقت: یہ جملہ معاصر مورخ ضیاء الدین برنی نے مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا تاکہ جعلی سکوں کی کثرت کو واضح کیا جا سکے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ واقعی ہر گھر میں سکے ڈل رہے تھے، بلکہ یہ کہ جعل سازی اس قدر عام ہو گئی تھی کہ حکومت اس پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس فیصلے سے کیا سبق ملتا ہے؟ محمد بن تغلق نے ایک ایسا تصور پیش کیا، فیاٹ کرنسی، یا جسے آج ہم اعتماد پر مبنی کرنسی کے اصول سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج دنیا کے زیادہ تر نوٹ اپنی کاغذی قیمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکومت کے اعتماد اور قانونی حیثیت کی وجہ سے قابل قبول ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج جدید نوٹوں میں حفاظتی خصوصیات، مرکزی بینک، سخت قوانین اور مالیاتی ادارے موجود ہیں۔ محمد بن تغلق کے زمانے میں یہ نظام موجود نہیں تھا، اسی لیے خیال اپنے وقت سے آگے تھا، لیکن حالات اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اختتام: ٹوکن کرنسی کا تجربہ ختم ہو گیا۔ سلطان نے اپنی غلطی تسلیم کی، مگر خزانے کو بہت نقصان پہنچ چکا تھا۔ عوام کا اعتماد بھی متزلزل ہو گیا اور مخالفین نے کہنا شروع کر دیا، سلطان بہت بڑا عالم ہے، مگر ہر نیا خیال امنی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔